للظالمین نارا، کہ ان ظالم لوگوں کے لیے ہم نے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ ان ظالم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب انہوں نے اپنی عقل کا استعمال، اپنی بصارت کا، اپنی سماعت کا، اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کیا، غلط طریقے سے زندگی گزاری، قرآن بار بار کہہ رہا تھا حق راستہ یہ ہے، حق راستہ یہ ہے، لیکن یہ حق راستے کو نظر انداز کر رہا تھا، اس قرآن کریم کو پسے پشت ڈال رہا تھا۔ اب یہ انسان، اس کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جائے گا، اس کی قناعت اس انسان کو گھیر لیں گی۔ سرادقها ان يستغيثوا يغاثوا، کہ اگر یہ وہاں فریاد کرے گا، جب انسان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پیاس لگے گی، پیاس کا مطالبہ کرے گا، ان يستغيثوا، یہ مطالبہ کرے گا، فریاد کرے گا، فریاد اس کی قبول کی جائے گی، ان يستغيثوا یغاثوا، اس کی فریاد رسی کی جائے گی۔ لیکن میرے ایمانی بھائیوں، یہ انسان اس وقت کس عالم میں ہوگا؟ انسان تھوڑا سوچے کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، فریاد اس کی پوری کی جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، يَشْفِي بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، تلچھٹ کی طرح وہ پانی ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا، جیسا تانبا پگھلایا جاتا ہے ایسا پانی اس کو پیش کیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ، جو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب پانی کی مانگ کرے گا، پانی کی فریاد کرے گا، فرشتے اس کے سامنے پانی تو پیش کریں گے، اس کی فریاد کو پورا کیا جائے گا، لیکن وہ پانی تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یشفی الوجوہ، جو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں بئس الشراب، کتنا ہی برا پینا ہے، اتنی ہی بری مشروب ہے یہ، جو اس انسان کو، اس نافرمان، اس ظالم انسان کو پیش کی جائے گی۔ وساءت مرتفقا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اسی انداز کے مطابق یہاں پر بھی تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا۔ قرآن کریم کے اوپر انسان نظر دوڑاتا ہے تو سب سے زیادہ جو قرآن کریم میں توجہ دلائی گئی، زور دلایا گیا، سب سے پہلا نمبر توحید کا ہے۔ توحید کی طرف انسان کو زور دلایا گیا، توحید کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو آخرت کو بولا گیا، آخرت کی طرف انسان کی توجہ کو مبذول کرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کو بہت زیادہ، دوسرے نمبر پر غالباً مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ آخرت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ مسئلہ آخرت کا ہی ہے، اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو بھی آخرت بنانے کے لیے بھیجا، تو اسی کو زیادہ بولا گیا ہے۔ یہاں پر بات چل رہی تھی، اب اس کے آگے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے، کیسا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ یہ جو نیک لوگ یہ پی رہے ہوں گے ایسے جام جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، عینا ایک ایسا چشمہ یشرب بها عباد اللہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندے پیئیں گے۔ یفجرونها تفجیرا، اور وہاں پر ان چشموں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ ان جنتی لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے گا، جس بھی حالت میں یہ ہوں گے، جس بھی طرف یہ چاہیں گے، ان چشموں کو، آبشاروں کو یہ موڑتے جائیں گے۔ فجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کی صفات، کہ ان لوگوں کو یہ بدلہ کن وجوہ کی بنا پر ملا، دنیا میں کیا کام کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ یوفون بالنذر، یہ اپنی نذروں کو پورا
انتظار کرنے والے تھے. جب بھی کوئی منت مانتے تھے پوری کرتے تھے. وَيَخَافُونَ اور ڈرتے تھے. يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اس دن کے بارے میں ان کو ڈر تھا. آخرت کا استحضار تھا, روز محشر کا استحضار تھا. وہ کیسا روز محشر؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اس کا نقشہ کھینچا گیا. اذا السماء اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. اور دوسری سورہ انفطار میں بھی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کہ اب اس موقع پر انسان جان لے گا کہ میں نے کون سے عمل آگے بھیجے اور کون سے عمل میں نے بقایا رکھے, کون سے عمل میں نے آگے بھیجنے تھے. لیکن آج پر کل کرتا گیا, نیک کام کرنے کا موقع ملا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی, ہدایت ملی, لیکن آج پر کل پہ چھوڑتا گیا. علمت نفس ما قدمت واخرت. اب یہ انسان اس وقت جان لے گا کہ کون سے میں نے کام, کون سے اعمال میں نے کر کے آگے بھیجنے تھے. علمت نفس ما قدمت واخرت اور کون سے پیچھے چھوڑ کر آیا. اللہ نے توفیق دی تھی, لیکن آج کل کرتے کرتے وہ چھوٹ گئے, تب تک قبر میں پہنچ گیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہ انسان دنیا کی تگ و دو میں نیک اعمال کو, نیک باتوں کو, وہ کام جو اس کو کرنے تھے ان کو آج اور کل کے چکر میں چھوڑتا رہتا ہے. حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ یہ لوگ اسی تگ و دو میں, ایک نے بلڈنگ بنا لی, میں رہ گیا, مجھے بھی بنا لینی چاہیے. اب یہ بلڈنگ بنانا کوئی گناہ نہیں, اللہ نے دولت دی اس کا اظہار کرنا یہ شکر کی علامت ہے, لیکن اسی میں اپنے آپ کو لگا دینا. ایک دکان بن گئی دوسری مل جائے, ایک گاڑی ہے تیسری مل جائے, ایک دنیا ہے دوسری مل جائے, دو ہو گئی چوتھی مل جائے, اسی میں اپنی زمین کو, اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. حتی زرتم المقابر. یہ اسی تگ و دو میں, اسی دوڑ میں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں. علمت نفس ما قدمت واخرت. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان افسوس کے ہاتھ مرے گا, پچھتائے گا کہ بھائی مجھے کیا بھیجنا تھا, کیا عمل کرنا تھا, لیکن میں وہ لوگ کر کے آیا نہیں. اب کچھ جو بھیجے ہوں گے لیکن وہ بڑے ناکافی ہوں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت. دوسرے موقع پر بھی اس آخرت کا نقشہ کھینچا گیا, اس روز محشر کا, جب وہ بڑا بہچات آنے والا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. کہ جب سور پھونکا جائے گا, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو اٹھائیں گے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, ان پہاڑوں کو, فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. کہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, انسان دیکھتا رہ جائے گا. جب انسان دنیا میں بھی کوئی دہشت چیز دیکھتا ہے تو آنکھیں بالکل لگی کی لگی رہ جاتی ہے. اسی کا نقشہ کھینچا. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. پھر انسان ڈھونڈے گا بھاگنے کی جگہ, کوئی جگہ ہے جس سے میں بھاگ جاؤں. دنیا میں کوئی حالات آتے ہیں, انسان بھاگنے کے راستے ڈھونڈتا ہے, جہاں نہیں وہاں, جہاں حالات خراب ہوئے تو امن والے شہر کی طرف بھاگتا ہے. لیکن میرے ایمانی بھائیوں, وہاں سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے, وہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. جب وہاں پر بھی انسان ڈھونڈے گا کوئی راستہ بھاگنے کے لیے, یومئذ المستقر, لیکن وہی ایک ہوگا کہ اپنے رب کے حضور جمع ہونا ہوگا اور اس دنیا کا حساب دینا ہوگا. اسی کو یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, کہ آخرت کا استحضار رکھ کر یہ زندگی گزارتے تھے کہ مجھے رب کے حضور, رب کی عدالت میں جانا ہے, اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا. یہ دوسری صفت ان ابرار لوگوں کی. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی
و یتیما و اسیرا، اور وہ کھانا کھلایا کرتے تھے محتاجوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، قیدیوں کو، جو بھی اللہ نے دولت دی تھی اللہ نے دولت دی، اور اللہ نے اس کے احکام بھی بتا دیے، اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا